السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ محترم حاضرین، آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے، بلکہ ان کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، جو شخصیت ہمارے اس دور اور ہمارے زمانے سے بہت قریب کی ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کر رہا ہے۔ ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں ان کے، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی ذات، ان کی شخصیت کتنی عظیم ہے کہ جیسے جب حدیث کی باری آتی ہے اور ایک عالم اور ایک جو ہے قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا جب یہ دیکھ لیتا ہے کہ وہاں پر علامہ البانی رحمہ اللہ کا حکم لگا ہوا ہے، صحیح کا، حسن کا، مطمئن ہو جاتا۔ ایسے ہی فقہ و فتاویٰ کی دنیا میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا نام ہے۔ ان کا فتویٰ کوئی آ گیا، انسان کا دل مطمئن ہو جاتا۔ بڑے پائے کی شخصیت، بڑی علمی شخصیت۔ 1330 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 1420 ہجری میں 1999 میں انتقال ہوا۔ ہمارے بس 2024 سے 25 سال پہلے 1999 میں ان کی وفات ہوئی، 89 سال کی عمر پائے، 89 کی۔ بڑی پرہیزگار، بزرگ شخصیت، نیکیوں کی جو ہے حرص رکھنے والی شخصیت، بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے، سعودی عرب کے اندر مفتی رہے اور کئی ایک بڑے بڑے مقام پر فائز رہے۔ ایک زمانے میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جو اسلامک یونیورسٹی ہے، اس کے وائس چانسلر بھی رہے، چانسلر بھی رہے۔ جس وقت وہ وائس چانسلر تھے، اس زمانے کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ہوا یہ کہ افریقہ کا کوئی ایک طالب علم تھا، اس کے حوالے سے رپورٹ ملی اور جو ذمہ دار تھے وہ سارے لوگ بیٹھے اور سارے ذمہ داروں کی یہ بات تھی، سب کی یہ رائے تھی، سب کا اتفاق تھا کہ اس بچے کو جامعہ سے، یونیورسٹی سے نکال دیتے۔ اور وائس چانسلر شیخ ابن باز رحمہ اللہ، ہماری ایک چھوٹی سی نیکی، بعض دفعہ جس کو ہم کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے، ہمارے کیسے کام آتی ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اب تک کچھ نہیں بولا، سارے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ اس کو نکال دیا جائے۔ لوگوں نے شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم سب کی رائے تو یہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ چونکہ اکیلے، باقی سارے لوگوں کی رائے ایک ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے جو فیصلہ کیا ٹھیک ہے۔ کیوں ایسا کہا انہوں نے؟ اس لیے کہ وہ سارے لوگوں کے خلاف نہیں جانا چاہ رہے تھے۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، ہم آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کچھ سوچنے کے بعد کہا میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بچے کو ایک آخری موقع دینا چاہیے۔ اس بچے کو ایک آخری موقع، افریقہ کا بچہ، ایک آخری موقع دینا چاہیے اور ہم سب کو اس بچے کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ بچہ آگے چل کر کے اسلام کے اور دین کے کام آ جائے۔ اسی مجلس میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اور سارے لوگوں نے دعائیں کی۔ یہ واقعہ ختم ہو گیا۔ اس واقعے کے تقریباً 20 سال کے بعد سعودی عرب نے ایک وفد اور ایک قافلہ روانہ کیا افریقہ کے دورے پر، اور اس زمانے میں جامعہ اسلامیہ کے جنرل سیکریٹری محمد بن عمر فلاتہ رحمہ اللہ تھے۔ وہ جو ہے ذمہ دار کی حیثیت سے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ افریقہ کے دورے پر گئے، معائنہ کیا کہاں کیا ہے صورتحال۔ ایک جگہ وہ لوگ گئے، وہاں پر انہیں طلباء کی اور علماء کی ایک ٹیم نظر آئی، بہت گہرا علم رکھنے والے، شریعت کی باتوں کو بہت زیادہ اچھی طریقے سے جاننے والے لوگوں کی پوری ٹیم تھی اور اچھے اخلاق والے۔ تو محمد بن عمر فلاتہ رحمہ اللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے علم کہاں سے حاصل، آپ لوگوں کی تعلیم کہاں سے ہوئی؟ تو لوگوں نے بتایا فلاں ادارہ ہے ہمارے اس افریقہ کے اندر، فلاں ادارہ، ہم لوگوں نے وہیں سے تعلیم حاصل کی۔ ان کے اندر ایک شوق آیا کہ ہمیں اس ادارے کا دورہ کرنا چاہیے، اور جس ادارے کے بانی اور مؤسس نے اتنی بہترین ٹیم لوگوں کی تیار کی ہے، ایسے انسان سے مل کر، ایسے ادارے والوں سے مل کر کے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ پوری ٹیم کے ساتھ، پورے وفد کے ساتھ اس ادارے میں پہنچے، اور جب اس ادارے کے ذمہ دار سے ملاقات ہوئی تو اب اس ادارے کا ذمہ دار کون ہے؟ وہی بچہ،
وہی بچہ جسے تمام لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی غلطیوں کی وجہ سے اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے، لیکن شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا نہیں، ہم اسے آخری موقع دیتے ہیں اور ہم سب اس کے لیے دعا کرتے، ہو سکتا ہے یہ بچہ اسلام کے اور مسلمانوں کے کام آ جائے۔ بعض دفعہ غصے میں جھلا کر کے اپنے بچے کو بددعا دے دیتے، برا بول دیتے، غلط جملہ نکال دیتے، کسی کے تعلق سے کوئی غلط تبصرہ کر دیتے۔ اگر اسی کی جگہ ہم تھوڑا سا خاموش ہو جائیں، وہاں پر ہم جو ہے غصہ کرنے کے بجائے، بددعا دینے کے بجائے، برا کہنے کے بجائے ہم اس کے لیے دعا کر دیں، کسی اور سے دعا کے لیے کہہ دیں، کسی متقی پرہیزگار نیک انسان کے پاس لے جائیں کہ ہمارا بچہ بگڑا ہوا ہے، اس کے لیے دعا کر دیجئے، آپ باپ ہیں، آپ دعا کیجئے۔ باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ قبول کرتا ہے۔ سوچیں، آپ ایک ذمہ دار کے مائنڈ سیٹ سے سوچیں کہ ایسا بچہ، ٹھیک ہے بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے کہ بچے کی بڑی غلطی ہوتی ہے، اس کو نکال دیا جائے تاکہ ادارے کا، اس جگہ کا ماحول خراب نہ ہو، لیکن ایک چھوٹی سی نیکی آپ سوچیں، 20 سال کے بعد اس کا پھل یہ مل رہا ہے کہ وہی بچہ جسے معاشرہ، جسے یونیورسٹی کے ذمہ داران خراب تصور کر رہے تھے، اسی بچے نے نیک بچوں کی پوری ایک ٹیم تیار کی، علماء کی پوری ٹیم تیار کی۔ ہماری ایک نیکی اللہ رب العالمین اسے پالتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک ذخیرہ بن جاتا، گودام بن جاتا ہے، بھنڈار بن جاتا ہے وہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کیا فرمایا؟ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کوئی بھی نیکی، آپ کی کوئی بھی نیکی حقیر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی ایک ذرا سی چھوٹی سی نیکی بعض دفعہ کسی کے لیے ہدایت پر آنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، اسے ہٹا دو۔ ہو سکتا ہے بھائی اس کی وجہ سے، پتھر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ حادثہ ہو جائے، وہ مر جائے، تو اسی لیے کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اور یہ واقعہ ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑا پیغام ہے کہ ہمیں کسی کے تعلق سے لعنت ملامت کے بجائے ہمیں دعا والا، اچھے انداز والا رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کسی کے تعلق سے ہم پہلی فرصت میں کوئی ایسا فیصلہ کر لیں کہ جو فیصلہ بعد میں جا کر کے اس کے لیے غلطی کا یا کسی برے نتیجے کا سبب بن سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں اس کی ہدایت کے لیے، اور ساتھ ساتھ اس کے حق میں جو بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ یہ شیخ ابن باز ایسے بہت سارے واقعات ہیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے، اور اسی لیے دنیا ان سے محبت کرتی ہے، ان کا نام پیار سے لیتی ہے، ادب سے لیتی ہے، اور اللہ نے اسی لیے ان کو اتنا اونچا مقام دیا ہے۔ تو ہمیں اپنا رویہ نرم رکھنا چاہیے۔ اللہ رفیق ہے اور رفق کو، نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دیتا ہے جو سختی کی وجہ سے عطا نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین ہم ایک دوسرے کے ساتھ نرمی، محبت، پیار، الفت، انسیت والا رویہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔